اسلام آباد میں طوفانی بارش سے پھر تباہی، نیو چٹھا بختاور کا علاقہ ڈوب گیا۔ ہر طرف پانی ہی پانی، گھروں میں پانی داخل ہونے سے شہریوں کا سامان برباد ہو گیا، سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں بھی ڈوب گئیں۔ مارگلا پہاڑیوں سے آنے والا پانی طغیانی بن گیا، برساتی نالا اوور فلو ہونے کے بعد سب کچھ پانی کی نظر ہو گیا۔ نالوں کے پشتے بھی پانی کے ریلے سے متاثر، بارہ کہو، سواں چک، شہزاد اور دیگر سوسائٹیز میں پانی گھروں میں داخل۔ چک شہزاد اور پارک روڈ کے نالے دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ مونسون کا چھٹا سپیل کل تک جاری رہے گا۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بڑھنے کے بعد سپل ویز بھی کھول دیے گئے۔ ادھر سکردو میں بھی کشتی حادثے میں لاپتہ ایک سیاح کی تلاش جاری، گزشتہ روز ایک خاتون کی لاش نکالی گئی تھی۔ قومی اسمبلی میں سیلابی پانی سے تباہی زیر بحث۔ مارگلا پہاڑیوں کے ساتھ اور دریائے سواں میں آبی گزرگاہ میں سوسائٹیاں بن رہی ہیں، جن کی وجہ سے اسلام آباد کے علاقے آج بھی زیر آب ہیں۔ پیپلز پارٹی کی شاہدہ رحمانی نے اسلام آباد میں سوسائٹیز میں پانی کا مسئلہ اٹھا دیا۔ کہا کیا حکومت آبی گزرگاہوں میں سوسائٹیز کی تعمیر روکنے کے لیے کوئی اقدام کر رہی ہے؟ جواب میں موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شزرا منصب علی نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ حکومت بارش کے پانی کو محفوظ بنانے اور تجاوزات کے خلاف کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد کے متعدد علاقوں کے رہائشی علاقوں میں سیلابی پانی کا نوٹس۔ ضلعی انتظامیہ اور سی ڈی اے کو لوگوں کو ریسکیو کرنے اور نکاسی آب کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ پانی سے پھیلنے والے امراض سے تحفظ کے لیے شعبہ صحت کو بھی ہائی الرٹ کر دیا۔ سیلابی صورتحال اور لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صدر نہیں بن رہے۔ بھارت نے کوئی نیا ایڈونچر کیا تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی افواہوں اور بھارتی جارحیت پر دو ٹوک رد عمل۔ دی اکانومسٹ کو انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بارے میں پاکستان کے صدر بننے کی باتیں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ معرکہ حق کے بعد کیے جانے والے سیاسی تجزیے بھی مسترد کر دیے۔ بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے فوجی کارروائی کی دھمکی پر ترجمان پاک فوج نے کہا ہم اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے، اس کی شروعات بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کرنے سے ہوگی۔ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سنسنی خیز انکشاف۔ ایکس پر بیان میں کہا بیوروکریسی پرتگال کی شہریت کی تیاری کر رہی ہے۔ پراپرٹی لینے اور شہریت کی تیاری کرنے والے نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کے قریب ترین بیوروکریٹ نے بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب روپے کی صرف سلامی لی ہے۔ سیاستدان تو بیوروکریٹس کا بچا کچا کھاتے ہیں۔ سیاستدانوں کا نہ پلاٹ ہے نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ بیوروکریسی پاک سرزمین کو ناپاک کر رہی ہے۔ ملک کے سیاہ و سفید کی مالک بیوروکریسی کا سیاہ چہرہ بے نقاب۔ بیوروکریٹس نے کرپشن میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عوامی خدمت کے نام پر حکمرانی کرنے والے انگریز سامراج کے نمائندوں کی مراعات اور پروٹوکولز قومی خزانے اور عوام پر بڑا بوجھ۔ عوام کو غلام سمجھنے والے بیوروکریٹس عام آدمی سے ملنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے جب ہمیں بیوروکریسی کا فائدہ ہی نہیں تو ان کے ناز نخرے کیوں اٹھائیں؟ حکومت سے کرپٹ بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ جہاں پہ بھی ہم نے جانا ہے، جو بھی کرنا ہے، جب تک ہم کسی سفارش پہ نہیں آئیں گے کام جلدی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جو لوگ ہیں نا چھپے ہوئے، ان کو ڈھونڈے، کیونکہ اگر گورنمنٹ میں جس دن یہ کام بغیر سفارش کے ہو گیا نا تو آدھے ہی ملک میں کرپشن کم ہو جائے گی۔ اوپر والے جو افسر ہیں ان تک جو ہے نا رسائی نہیں ملتی، اگر ان تک رسائی مل جائے نا تو بیچ میں جو رکاوٹیں ہیں نا وہ ختم ہو جائے نا تو بڑا آسان ہو جائے۔ قانون جڑا ہے قانون یہ صرف ماڑے واسطے قانون ہے، تگڑے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ افسر شاہی سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر بھاری۔ بیوروکریسی کی روایتی سرخ فیتے کے پالیسی سے سندھ کو اربوں روپے کا نقصان۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر سے سرکاری خزانے پر اضافی بوجھ پڑ گیا۔ کراچی میں 1000 بستروں کے اسپتال کے منصوبے سمیت تعلقہ ٹراما سینٹرز اسکیم زیر التوا۔ صاف پانی کی فراہمی کے اہم ترین منصوبے RBOD کی لاگت میں بھی کئی گنا اضافہ۔
K4 منصوبے میں ناقص حکمت عملی سے بھی 100 ارب روپے سے زائد کا نقصان، بھاری نقصان کے باوجود بیوروکریسی نقائص دور کرنے سے گریزاں۔ اگر ارکان پارلیمنٹ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے تو بیوروکریٹس کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر مملکت کھیلداز کوہستانی بھی بیوروکریسی سے نالاں، کہا سیاستدان کی کرپشن پر بات ہوتی، باقی سب پر بات نہیں ہوتی۔ بیوروکریٹس کی دوہری شہریت ختم ہونی چاہیے۔ دوسرے ملک سے وفاداری کا حلف لینے والا اپنے ملک سے وفاداری کیسے نبھائے گا؟ خواجہ آصف صاحب بہادر رہنما ہیں، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ ہمارے کچھ ممالک کے ساتھ دوہری شہریت کے معاہدے نہیں تھے، وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا۔ اب جرمنی سمیت مختلف ممالک سے معاہدے ہو گئے، ہمارے لوگوں نے وہاں کی شہریت کے لیے پاکستان کی شہریت چھوڑی، اب ہم اپنے ان اوورسیز پاکستانیوں کو شہریت واپس کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی زمین اپنا گھر اسکیم لانے کا اعلان۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا جن کے پاس زمین نہیں ان کو گھر دیں گے۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھروں کی تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ 7 ماہ میں 64,000 لوگوں کو قرضے دیے جائیں گے۔ 9 سال کی مدت میں آسان اقساط کے ذریعے قرض واپس کرنا ہوگا۔ 1100 الیکٹرک بسیں لا رہے ہیں، کرایہ صرف 20 روپے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مخالفین پر بھی تنقید، کہا آئی جی پنجاب کو کہا کل آپ انتظار کرتے رہے، کوئی احتجاج کے لیے آیا نہیں۔ فساد پھیلانے والے کیا جانے خدمت کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ آگ لگانے اور جلاؤ گھراؤ والے کو معلوم ہی نہیں عوامی خدمت کیا ہوتی ہے۔ ملک اس وقت مخلص اور اہل قیادت کے ہاتھوں پر ہے۔ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک احتجاجی واک، پولیس نے پی ٹی آئی ارکان کو پارلیمنٹ کے گیٹ پر ہی روک دیا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا لوگ کیوں نہیں نکلے، اس پر بانی سے مشاورت کریں گے، احتجاج میں شامل نہ ہونے کی اگر کوئی معقول وجہ نہیں تو اس کا جواب دینا ہوگا۔ کہا میں سمجھتا ہوں کل کا دن بڑی حد تک کامیاب رہا۔ کوئی بات نہیں، ارکان اسمبلی کل نہیں آئے تو دوبارہ آئیں گے۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مافیا والے اب اکیلے رہ گئے۔ کہا لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ہمیں بھی دھمکیاں آ رہی ہیں، ہمیں کل اڈیالہ جیل آنے سے روکا گیا، چکری انٹرچینج پر روک دیا گیا۔ لوگوں کا خوف ٹیسٹ نہ کریں بلکہ حکومت کا خوف ٹیسٹ کریں۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 9 اگست تک ملتوی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اپوزیشن کو ایک بار پھر مل بیٹھنے کی پیشکش، کہا عوام کو سہولت دینے والی قانون سازی میں مدد کریں، عدالت میں چلنے والے کیسز میں کورٹ سے ریلیف لیں، ملزمان کو سزائیں قانون کے مطابق دی جاتی ہیں، جن کو اعتراض ہے وہ اپیلیں دائر کریں۔ کہا کرمنل لا ترمیمی بل 7 ماہ سے پڑا ہے، کوئی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، کرمنل لا ترامیم کا فائدہ سیاستدان اور عام شہری سب کو ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز اور عمر ایوب نے نااہلی کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ نے کہا کہ درخواست گزار نے درخواست میں انٹرم ریلیف مانگا ہی نہیں، عدالت نے وکیل درخواست گزار کو ضمنی درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب زرتاج گل کی پشاور ہائی کورٹ نے 11 اگست تک حفاظتی ضمانت دے دی۔ پاکستان اور ترکیہ کی بحری افواج کی اسپیشل فورسز کے مابین پہلی 2 طرفہ مشق کا کراچی میں انعقاد، سمندر اور خشکی میں مختلف آپریشنز کے مظاہرے اور شہری علاقوں میں فوجی کارروائیاں شامل۔ مشق کے دوران مختلف ہتھیاروں کی فائرنگ اور جنگی منظرناموں پر مشتمل آپریشنز کے مظاہرے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشق کا مقصد ساحلی علاقوں میں مشترکہ آپریشنز کی تیاری اور حکمت عملی کو مزید مؤثر بنانا تھا۔ مشق دونوں ممالک کی بحری افواج کے مابین تعاون اور باہمی ہم آہنگی کے فروغ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ صدر ٹرمپ ایک اور جنگ ختم کرانے کا کریڈٹ لینے کے لیے کوشاں، امریکی صدر نے آرمینیا اور آذربائیجان کی قیادت کو دعوت پر بلا لیا۔ صدر ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں دونوں ممالک کی میزبانی کریں گے۔ ادھر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں کہ امریکی صدر غزہ میں جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں، حماس کسی صورت بھی غزہ پر حکمرانی نہیں کر سکتی۔
पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से फ़लस्तीनियों की तकालीफ ख़त्म करवाने के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल की जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों को उठाना पड़ रहा है। कोई भी जो इज़ान आंधी गोलियों एक पूरी आबादी को भूखा मारने और महसूर लोगों को इज्तिमाई सज़ा देने को दुरुस्त करार नहीं दे सकता। गज़ा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका। इस वक्त 9,500 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चे इसराइली जेलों में कैद हैं। गजा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी, 24 घंटे में 135 फ़लस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 87 फ़लस्तीनी भी शामिल। ग़िज़ाई किल्लत के बायस शहीद होने वालों की तादाद 193 हो गई। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 61,000 से बढ़ गई। उधर हमास का गजा की बहाली के लिए तश्कील दी जाने वाली हुकूमती इंतज़ामिया में हिस्सा न लेने का फैसला।